جی السلام علیکم۔ میں نواز عثمانی ہوں، بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ پہ آج ہم ایک تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کل چونکہ اندازہ ہے کہ ایک زبردست جنگ ہو سکتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، چونکہ یہ آپریشن سندور جو انڈیا کا ہوا اس میں ان کی زبردست ناکامی انڈیا کو دیکھنی پڑی، اور نہ صرف مورلی انڈیا بہت ڈاؤن ہو گیا بلکہ کئی لحاظ سے انٹرنیشنلی انڈیا کی جو پریسٹیج تھی اور جو مطلب اس کا ابھرتی ہوئی ایک قوت تھی، اس کی ساری چیزیں تحلیل ہو گئی ہیں، اور پوری دنیا میں انڈیا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ فی الحال جو ہے جس محاذ پہ بھی انڈیا کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اس کو بہت سکی کا حالات میں رہنا پڑ رہا ہے، اور یقیناً یہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے انڈیا کے جو عسکری جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اور اپنی یقیناً انہوں نے اسیسمنٹ کی ہوگی، پاکستان نے بھی اسیسمنٹ کی ہے کہ وہ کہاں کہاں ان کے جو ہے مزید ان کو ضرورت ہے ایک کنونشنل وار کے لڑنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے انڈیا نے اپنی جتنی کمزوریاں ہوں گی اس کو اسیس کیا ہوگا، اور اس کے اسیسمنٹ کے نتیجے میں ان کو جو ریکوائرمنٹس ہوں گی اسلحے کو خریدنے میں، اور جو ان کی دوسری ضروریات ہوں گی اس کے لیے وہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پوری دنیا میں، انکلوڈنگ فرانس، امریکہ اور روس، دوسرے ممالک میں۔ تو آج ہم کشمیر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کشمیر ایک سرسبز شاداب وادی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں واقع ہے، اور کشمیر یہ 1947 کی بات ہے جب یہ دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے علاقے جو ہیں وہ سیپریٹ کیے جا رہے تھے، تو کشمیر میں ایک ہندو راجا کی گورنمنٹ تھی جو کہ ہری سنگھ کے نام سے تھے۔ ہری سنگھ چونکہ ہندو تھے، اور کشمیر کی اکثریت 80 to 85% جو پاپولیشن ہے، ابھی تقریباً 10 ملین پاپولیشن ہے۔ انڈیا کشمیر کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی، لیکن ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ اس وقت ساز باز کر کے اس کو اس میں شامل ہونے کی، انڈیا میں شامل ہونے کی کوشش کی، اور اس میں جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے جموں کشمیر چلا گیا، اور اس وقت جو ہے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آ گیا۔ آزاد کشمیر کی ایک انتہائی پرامن جگہ ہے، اور اس کی پاکستان سے علاق کے بعد تقریباً ابھی اس کی 5 ملین تقریباً اس کی آبادی ہوگی، اور یقیناً وہ ایک آزاد خطہ ہے اور بالکل پرسکون اور پرامن ہے، جبکہ کشمیر جو انڈیا کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، چونکہ وہاں کا بچہ یہ جانتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور کشمیر میں چونکہ ان کے سارے مسلمان ہیں، اس وجہ سے ان کی نیچرلی ان کی جو الائنیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ 1948 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے یونائٹڈ نیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہاں پہ کیس فائل کیا۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ چونکہ خود ایک لائر تھے، ان کے نزدیک کشمیر کا جو مقدمہ ہے
وہ ان کے فیور میں ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں پہ کیس فائل کیا، اور یہ کیس جو ہے کافی عرصے وہاں پہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی 2 قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں فوجوں کا انخلا شامل تھا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے ان کی جو بھی فوجیں ہیں جموں کشمیر میں وہاں سے نکل جائیں، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہاں پہ، انڈیا اور پاکستان وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آبزرور کے تحت وہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کریں۔ لیکن یہ دونوں جو قراردادیں پاس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن سے، اس کا اب کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو ٹالتا رہا ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ اگر وہاں پہ استصواب رائے ہوا یا وہاں پہ عوام کو یہ حق دیا گیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو یقیناً انڈیا کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل جائے گا اور وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے۔ 6 سے 10 مئی تک جو کچھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہوا، وہ یعنی 1965 میں جو کہتے ہیں کہ جتنی گولہ باری ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ جو ہے ان 4 دنوں میں آپس میں گولہ باری کی گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں انڈیا کی بہت زبردست پسپائی ہوئی اور اس کی سبکی ہوئی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ ایشورنسز دے کے امریکہ کو یہ جنگ رکوائی تھی، اور پاکستان نے ایشورنسز لے کے یہ جنگ رکوائی تھی، اور خاص طور پہ امریکہ کے صدر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے کشمیر ایشو کو سولو کروائیں گے اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کرائیں گے۔ لیکن یہ ٹائم جیسے جیسے گزر رہا ہے، یہ معاملہ جو ہے سرد خانے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد انڈیا نے باقاعدہ طور پہ جب یہ سارے کانفرنس میں شرکت ہوئی، اور انٹرنیشنلی انہوں نے ایک آدھ دفعہ یہ باضابطہ طور پہ کہا کہ وہ جو ہے کسی قسم کی کشمیر کے اوپر بات چیت کرنا نہیں چاہتے اور یہ ممکن نہیں ہے، اور شملہ معاہدے کے تحت جو ہے دونوں ممالک سے جو ہے بائیلیٹرلی اپنے مسائل کو حل کریں گے، لہٰذا انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ اس پہ کوئی اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ انڈیا کا کہنا ہے شملہ معاہدہ جو کہ ہوا تھا اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس کو تو انڈیا نے کئی دفعہ خود ہی جو ہے سبوتاژ کر دیا ہے، اور شملہ معاہدہ کا اب ہمارے نزدیک جو ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دیا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ جو جنگ کی فائر بندی ہوئی ہے یہ بالکل ہی ٹیمپرری ہے، اور انڈیا نے بھی ایک آدھ دفعہ اس بات پہ کہا ہے کہ یہ ہم جو ہے سیز فائر کر رہے ہیں، جنگ ہم نے روکی نہیں ہے، یہ وقفہ ہے، اور اس وقفے میں پاکستان بھی اور انڈیا بھی اپنی اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اور ایسا ہی ہے کہ اس خطے میں ایک جنگ تو ہونی ہے۔ کشمیر جو ہے اس کے اوپر ایک فائنل راؤنڈ چلنا ہے، اور وہ ابھی چل جائے، 1 سال بعد چلے یا 6 مہینے بعد چلے یا کچھ اور ٹائم لے لے، لیکن یہ فیصلہ کن ہوگا، اور اندازہ یہ ہے کہ اب جو جنگ ہوگی تو پھر وہ کشمیر جو ہے وہ فائنلائز اس کا مستقبل ہو جائے گا۔ اور ویسے تو یہ جو 6 سے 10 تاریخ تک جو جنگ چلی ہے اس کے اندر تقریباً پاکستان کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جیسا کہ یہ کہا گیا کہ امریکہ کی وجہ سے جو اس نے ثالثی کرانے کی کوشش کی اس کی وجہ سے جو ہے کشمیر اب تک جو ہے انڈیا کے قبضے میں ہے، ادروائز یہ ہم یعنی پاکستان آزاد کرا چکا ہوتا۔ تو یہاں تک ہماری یہ ویڈیو تھی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا، تھینک یو ویری مچ۔